آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے طرح طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی اعمال بھی ایسے ارشاد فرمائے گئے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ آج کی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن سب کام چھوڑ کر آپ کو جب چاہاں جیسے وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر دولت کا طوفان نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو اور اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، رزق میں اتنی برکت ہوگی آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا کہاں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ کے جو رزق کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا۔ یہ وظیفہ آج آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، سب اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں جو شخص رزق کے اندر کامیابی چاہتا ہے، جو شخص رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، وہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک سے مال گھر سے جانے لگ گیا، چلتا کاروبار بند ہو کے ہونے کے قریب آ گیا، اب میں کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمزوری سمجھ کر فرمایا، اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔ تو اگر گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ دیجیے کہ میں کیسے گناہ کو چھوڑ دوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جو جو تو اپنے زندگی میں روزانہ گناہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھتا، جب اذان ہوتی ہے تو جان بوجھ کر مسجد کی جانب نہیں جاتا، تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر شراب پیتا ہے تو شراب چھوڑ دے، جو برائی تو جان بوجھ کر کرتا ہے اس برائی کو چھوڑ دے، وہ گناہ تو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے جانے میں تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے کہ اے اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے جانے میں ہوئے ہیں تجھے تو پتہ ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تو یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کام نہیں بنتے، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، یہ جو ہوتے ہوتے کام رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، مگر جب عاملین کے پاس جاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ایسی عاملین سے بچائے، یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ اللہ سے
دور کر دیتے ہیں، قرآن پاک سے دور کر دیتے ہیں، نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ جب یہ آپ کو سیدھے طریقے سے بتائیں گے، آپ نماز کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے، الٹا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ان عاملوں کی باتیں سن کر قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، لوگ رشتہ داروں کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں، تو کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، لگتا ہے کسی نے کاروبار بند دیا ہے، ہم کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہیں؟ چلانا ہے اور کاروبار صرف اور صرف اللہ نے روکنا ہے، اللہ نے دینا ہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی، اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو کچھ نہیں دے سکتی، تو اللہ کو اللہ سمجھو، یہ کیا کہ فلاں نے کر دیا کاروبار بند دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا، ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے، اور ادھر توجہ ہی نہیں جاتی، ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ ان آمین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، حل نہیں کر سکتے، کہتے ہیں یہ حل میں تو کر رہا ہوں لیکن بڑا ہی زبردست کسی نے کیا ہوا ہے، تو بھائی جب آپ اس کا حل نہیں کر سکتے تو آپ کی بات کیوں مانیں؟ لیکن ہاں ہم اس کا حل رہتے ہیں، حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میرے مولا آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کر لو تو دیکھو پھر کیسے آپ کے سارے کام بنتے جائیں گے، ایک بار اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، گناہ چھوڑ کر تو دیکھو، آپ کو کیسے رزق میں برکتیں آنا شروع ہوں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے، عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ آج 7 ربیع الثانی منگل کا دن، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود پاک پڑھنا، درود پاک آپ کوئی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مختصر ساتھ درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے یا درود ابراہیمی پڑھ لے، تو سب سے بہتر ہے کہ درود ابراہیمی ایک بار واقعی سے میرے ساتھ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ قرآن کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، آپ جو اپنے بچوں کی شادی کہیں جگہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لے، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار ہے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لے کہ میرا قرضہ اتر جائے، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی محبت کی کمی ہے، تڑپا دینے والی محبت چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لو، یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں اس کی نیت کر لے، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفہ کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، وہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کی ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، قرآن پاک کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، وہ صفاتی نام جو رازق ہوا، یا رازق کا مطلب رزق دینے والی ذات۔ جب آپ یا رازق کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا،
آپ نے یا رازق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رازق ایک بار ہو گیا، یا رازق 2 بار ہو گیا، یا رازق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رازق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام تن لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص 7 بار پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ جو سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، آپ آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 7 ربیع ثانی منگل کے دن بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رازق کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں 5ویں نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تنگ دستی ہو تو اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ پاک آپ کو بے شمار آسانیاں میسر ہوں گی۔ ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعا کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کے ضرور بھیجیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور جو لوگ بھی مجھ سے بار بار کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کہ اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ان سب کے جو رزق میں برکتیں وہ ساتھ سلامتی بھی پیدا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنا فرمان بردار رکھے، اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا فرمان بردار بنائے، اللہ پاک ان سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کے کعبہ میں میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔